نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پیاری بہنیں، انشاءاللہ تعالی آج سے ہم حیات طیبہ یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی مبارک کے بارے میں تھوڑا ہم جاننے کی کوشش کریں گے، بہت ہی مختصر اور بہت ہی آسان اردو میں۔ جن بہنوں کو مطالعے کا شوق ہے، کتابیں پڑھنے کا شوق ہے، وہ کتابوں سے پڑھی ہوں گی، یا بہت سی ہماری ایسی بہنیں ہیں جن کے پاس وقت نہیں ہوگا یا اردو سمجھنا مشکل ہوگا، تو ہم اور ہمارے بچے جو ہیں ہماری ہی تاریخ سے، تاریخ اسلام سے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی مبارک سے، آپ کے سنتوں سے، صحابہ کرام کی زندگیوں سے بالکل ہم ناواقف ہیں۔ اسلام کا آغاز کیسے ہوا، اسلام کی تحریک کیسی چلی، اسلام ہم تک کیسے پہنچا، اور اس وقت کے مسلمان کیسے تھے اور آج ہم کیسے ہیں، اس کا ایک ہمیں اندازہ مل جائے گا، اور اللہ تعالی ہمیں توفیق دے، ہدایت دے، تو انشاءاللہ تعالی اس کی روشنی میں، اس علم کی روشنی میں ہم اپنے آپ کو بہترین مسلمان بنانے کی کوشش کریں گے۔ تو کبھی عائشہ رضی اللہ عنہا سے کسی نے پوچھا کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں آپ بتائیں کہ آپ کے اخلاق و کردار کیسا تھا۔ تو عائشہ رضی اللہ عنہا نے فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم چلتا پھرتا قرآن ہے، یعنی کہ قرآن میں جو ہدایت دی گئی ہیں، قرآن میں جیسا حکم ہے ایک مسلمان کے لیے، اور ایک مسلمان کی جیسی زندگی ہونی چاہیے، جیسا اخلاق و کردار ہونا چاہیے، بالکل ویسے ہی ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو اس سے بھی ہمیں کیا ہوگا کہ جب ہم رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا مطالعہ کریں گے تو ہمیں ایک پریکٹیکل اگزامپل مل جائے گا کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم اپنی بیویوں کے ساتھ کیسے تھے، اپنے اولاد کے ساتھ کیسے تھے، اپنے دوست و احباب کے ساتھ آپ کا کیسا معاملہ تھا، اور اللہ کی اطاعت و عبادت آپ کی کیسی تھی، کیونکہ ہر انسان چاہتا ہے کہ اسے ایک پریکٹیکل اگزامپل ملے۔ ہماری تربیتیں کیسی ہو رہی ہیں، ہم اپنے آس پاس کے مسلمانوں کو دیکھ رہے ہیں، ہمیں دیکھنا چاہیے ہمارے رول ماڈل رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو، کیونکہ اللہ تعالیٰ قرآن میں ہی فرماتا ہے کہ آپ کے لیے جو رول ماڈل ہیں وہ آپ کے رسول ہیں، یعنی رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے لیے اسوہ حسنہ، یعنی کہ ایک پریکٹیکل اگزامپل ہے کہ ہمیں انہیں دیکھ کر اپنے عادات و اخلاق کو، اپنے کردار کو، اپنی زندگیوں کو ہمیں ان سنتوں کی روشنی میں گزارنے کی ضرورت ہے، کوشش کرنی چاہیے ہمیں۔ تو بہنوں، ہم بہت ہی مختصر پڑھیں گے اور سمجھیں گے، اور ممکن ہے تو آپ بہنیں تھوڑا تھوڑا نوٹس بھی لکھ لیں، پوائنٹس لکھیں، تاکہ آپ اپنے اولاد کو سنائیں، اپنے گھر میں دوسرے فیملی ممبرس کو سنائیں۔ ٹھیک ہے، آپ اپنی فرصت کے اوقات میں آپ لکھ لیں، سنیں، لکھیں، پھر آپ اسے دوسروں تک پہنچا دیں۔ تو انشاءاللہ تعالی ہم شروع کرتے ہیں۔ میں نے یہ کتاب داعی اسلام صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ، اس کتاب سے پڑھ کر آپ کو بتانے کی کوشش کر رہی ہوں۔ اس کے جو مصنف ہیں یا رائٹر ہیں ابو سلیم محمد عبدالحی رحمۃ اللہ علیہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے ساری دنیا کے لیے ہدایت اور رہنمائی کا آخری پیام دے کر بھیجنے کے لیے منتخب فرمایا تھا، یعنی کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو رحمت للعالمین کہا جاتا ہے، یعنی کہ آپ تمام قوموں کے لیے، تمام انسانوں کے لیے رحمت بن کر آئے تھے، یعنی آپ جو پیغام لائے تھے وہ صرف عرب لوگوں کے لیے نہیں یا صرف مسلمانوں کے لیے نہیں، بلکہ تمام نوع انسانی کے لیے آپ آئے تھے، جبکہ دوسرے پیغمبر ایک خاص قوم کے لیے آئے تھے۔ اب جن حالات میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم آئے تھے، اس وقت کے حالات کیا تھے ہم دیکھیں۔ عرب کے ایک بڑے حصے میں یہودی آباد تھے، اور باقی ملک میں مشرکانہ رسوم جاری تھیں۔ لوگ بتوں، پتھروں، پیڑوں، ستاروں، فرشتوں اور جنوں کی پوجا کرتے تھے، البتہ ایک اللہ کا تصور ضرور موجود تھا، یعنی کہ یہ مانتے تھے کہ ایک اللہ ہے جو سب سے بڑا ہے، جو خالق ہے، مالک ہے، رازق ہے، لیکن اس کے علاوہ انہوں نے دوسروں کو بھی
معبود بنا لیا تھا، کیونکہ ان کا یہ خیال تھا کہ روزمرہ کی زندگی میں اصل کام تو ان چھوٹے خداؤں سے پڑتا ہے، لہٰذا یہ انہی کی عبادت کرتے تھے، انہی کے ناموں پر نذریں اور قربانیاں کرتے تھے اور انہی سے اپنی مرادیں مانگتے تھے۔ اللہ کے بارے میں ان کا یہ اعتقاد تھا کہ چھوٹے خداؤں کو خوش کر لینے سے اللہ بھی خوش ہو جاتا ہے۔ یہ بالکل آج کا نقشہ نظر آ رہا ہے، جیسے کہ عام مسلمان بھی جن تک ابھی تک دین نہیں پہنچا صحیح سے، یا قرآن اور حدیث کا علم نہیں پہنچا، وہ بھی کیا سوچتے ہیں کہ ولی اللہ سے ہمیں رابطہ کرنا چاہیے، ان سے جلدی ہماری مرادیں پوری ہوتی ہیں، ہم انہیں خوش کر لیں وہ اللہ کو خوش کر لیں گے۔ تو دیکھیں، جب ایسا معاملہ تھا اس وقت اللہ تعالیٰ نے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو پیغام دے کر بھیجا، اور آپ کا پیغام سب سے پہلے یہی تھا کہ ایک اللہ کی عبادت کرو۔ تو اس وقت بھی جس مسلمان تک بھی یہ پیغام پہنچ جائے کہ ایک اللہ کی عبادت کرنی ہے، تو اس کا مطلب اللہ تعالیٰ پسند فرما رہا ہے کہ اس کا وہ بندہ ہدایت کی طرف لوٹ آئے۔ اللہ تعالیٰ پسند فرما رہا ہے کہ اس کا بندہ تمام دوسروں جو کوئی بھی جس کسی کو بھی اس نے اپنا معبود بنا لیا ہے، ان سب کو چھوڑ کر وہ اللہ کی طرف لوٹ آئے۔ یہ اللہ کی محبت ہے ان بندوں کے لیے۔ اس وقت اللہ تعالیٰ نے اپنے رسول کو ڈائریکٹ بھیجا تھا صلی اللہ علیہ وسلم، لیکن آج جب بھی اللہ تعالیٰ یہ پسند فرماتا ہے کہ اس کے کچھ بندے ہدایت کی طرف لوٹ آئیں، تو ان تک رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا یا قرآن کا پیغام کسی طریقے سے بھی پہنچا دیتا ہے۔ وہ کسی دوست کو ذریعہ بناتا ہے، یا کسی کتاب کو، یا کسی واٹس ایپ گروپ کو، یا کسی اسکالر کو، یا کسی معلم کو، لیکن جب کبھی ہم تک اللہ کا پیغام آ جائے، ہمیں سمجھ لینا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ چاہ رہا ہے کہ ہم اپنے گناہوں سے توبہ کریں اور اللہ کی طرف لوٹ جائیں، اللہ کی طرف لوٹ آئیں اور ایک اللہ کی ہم عبادت کریں۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے والد کا نام عبداللہ تھا، جو عبد المطلب کے بیٹے تھے، اور آپ کا سلسلہ نسب تقریباً 60 پشتوں کے واسطے سے حضرت اسماعیل بن حضرت ابراہیم علیہ السلام سے جا کر مل جاتا ہے۔ آپ کے خاندان کا نام قریش تھا، اور آپ کا خاندان کتنے ہی پشتوں سے معزز اور ممتاز مانا جاتا تھا، یعنی کہ ہمیشہ سے ہی آپ کے خاندان کی ایک عزت رہی۔ کس لیے؟ کیونکہ آپ کے خاندان والے کعبے کے متولی بنائے گئے، یعنی کہ انچارج، اور اس وجہ سے ان کی عظمت بھی بہت بڑھ گئی، اور یہ لوگ حاجیوں کو پانی پلانے اور ان کی میزبانی کا انتظام وغیرہ بھی کرتے تھے۔ اور اس وجہ سے قریش کون ہے؟ یہ خاندان کا نام ہے، تمام عرب میں بہت زیادہ انہیں عزت اور اہمیت حاصل ہو گئی۔ عام طور پر عرب میں لوٹ مار کا رواج تھا اور راستے محفوظ نہ تھے، کیونکہ اس وقت قافلے بزنس ان کا کیا تھا کہ ایک ملک سے، جیسے کہ امپورٹ ایکسپورٹ ہم کہتے ہیں، تو قافلے اکثر دوسرے ملکوں کو سفر کیا کرتے تھے، تو راستے میں کیا کرتے تھے؟ انہیں لوٹ لیا کرتے تھے۔ لیکن حرم کعبہ سے نسبت اور حاجیوں کی خدمت کی بنا پر قریش کے قافلوں کو کوئی نہیں لوٹتا تھا، کیونکہ قریش کے خاندان والے کعبے کے متولی تھے اور حاجیوں کی خدمت کیا کرتے تھے، تو ان کی ایک اللہ تعالیٰ نے ایسی عزت بنا دی کہ قافلے بھی انہیں نہیں لوٹتے تھے، اور وہ امن کے ساتھ اپنا مال تجارت ایک جگہ سے دوسری جگہ لے جاتے تھے۔ یہ ساری باتیں ہمیں سورہ قریش، لإلاف قریش میں ملتی ہیں۔ اسی بارے میں اس کا تذکرہ ہے کہ قریش سفر کرتا تھا گرمی کا اور ٹھنڈی کا، اور اللہ نے انہیں امن دیا تھا۔ ٹھیک ہے، تو عبد المطلب کون؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا۔ آپ کے 10 یا 12 بیٹے تھے، لیکن کفر یا اسلام کی خصوصیت کی وجہ سے ان میں سے 5 بہت مشہور ہیں۔ ایک جناب عبداللہ، جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے والد تھے، دوسرے ابو طالب، اور جو اگرچہ اسلام نہیں لائے۔ کون؟ عبداللہ، جو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے والد تھے، اور آپ کے چچا ابو طالب، یہ دونوں بہت مشہور تھے، لیکن یہ لوگ اسلام نہیں لائے تھے۔ اور تیسرے حضرت حمزہ، اور چوتھے حضرت عباس رضی اللہ عنہما۔ آپ کے یہ دونوں چچا مشرف با اسلام ہوئے، یعنی کہ ان دونوں نے
اسلام قبول فرمایا. کون؟ حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ اور حضرت عباس رضی اللہ عنہ. اور 5ویں ابو لہب. ابو لہب کون؟ یہ بھی رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا ہی تھے. ابو لہب کی شخصیت تاریخ اسلام میں دشمنی کے لیے بہت نمایاں ہے. ابو لہب کیوں مشہور ہے؟ اسلام سے دشمنی کرنے کے لیے. جیسے سورہ لہب ہے، تبت یدا ابی لہب وتب، جی یہ سورہ انہی پر ہے. اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی والدہ بی بی آمنہ تھی. شادی کے وقت عبداللہ کی عمر تقریباً 17 سال تھی. شادی کے بعد آپ 3 دن تک اپنے سسرال میں رہے. اس کے بعد تجارت کے سلسلے میں شام چلے گئے. شام ملک کا نام ہے. واپسی میں، جو آج سیریا کہا جاتا ہے، واپسی میں مدینے میں بیمار ہو گئے اور یہیں انتقال فرما گئے. اور اس وقت حضرت آمنہ حاملہ تھیں. تو جب آپ کی پیدائش ہوئی تو عبد المطلب نے آپ کا نام محمد صلی اللہ علیہ وسلم رکھا، یعنی کہ آپ کا نام محمد رکھا. ہم آپ پر درود بھیجتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم. اس زمانے میں رواج تھا کہ شہر کے بڑے بڑے لوگ اپنے بچوں کو دودھ پلوانے اور بڑھنے پلنے کے لیے دیہات اور قصبات میں بھیج دیتے تھے تاکہ وہاں کی کھلی ہوا میں رہ کر ان کی صحت اچھی ہو جائے. تو اسی دستور کے مطابق حلیمہ سعدیہ نے آپ کو اپنے ساتھ لے گئیں. 2 برس کے بعد حلیمہ سعدیہ آپ کو واپس لائیں. لیکن اس زمانے میں مکے میں کوئی بیماری پھیلی ہوئی تھی، چنانچہ آپ کی والدہ نے آپ کو پھر دیہات بھیج دیا، جہاں آپ تقریباً 6 سال کی عمر تک رہے. جب آپ کی عمر 6 سال کی ہوئی تو آپ کی والدہ آپ کو لے کر مدینہ گئیں. غالباً آپ اپنے شوہر کی خبر کی زیارت کے لیے گئی ہوں گی، یا وہاں کوئی رشتہ داری کا تعلق ایسا ہو جس کی وجہ سے آپ نے یہ سفر اختیار فرمایا ہو. آپ نے وہاں تقریباً 1 مہینے تک قیام کیا. واپسی میں ایک مقام ابوا پر آپ کا انتقال ہو گیا اور یہیں آپ کو دفن کیا گیا. یعنی کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر صرف 6 سال تھی جب آپ کی والدہ کا بھی انتقال ہو گیا. تو اس کے بعد عبد المطلب جو آپ کے دادا تھے انہوں نے آپ کی پرورش کی. پھر جب آپ کی عمر 8 سال کی ہوئی تو دادا عبد المطلب کا بھی انتقال ہو گیا. پھر آپ کی پرورش کی ذمہ داری ابو طالب کے سپرد کی. ابو طالب آپ کے چچا. تو ابو طالب اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے والد عبداللہ ایک ہی ماں سے تھے. اس اعتبار سے بھی ابو طالب کو آپ سے انتہائی محبت تھی. تو آج ہم نے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش اور آپ کے بچپن اور آپ کی پرورش کے تعلق سے ہم نے تھوڑا جانا. انشاءاللہ تعالی ہم نیکسٹ لیسن کنٹینیو کریں گے نیکسٹ ویک. جزاک اللہ خیرن کثیرا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.